میرے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے۔ اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ زندگی کے خوبصورت لمحات میں سے ایک لمحہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی مشکل میں ہوں اور قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں اور اچانک آپ کی نظر اس آیت پر پڑے اور اللہ سے مدد چاہو اور صبر کرو، بے شک وہی عطا کرنے والا ہے۔ زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجیے کہ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین یا رب العالمین۔ ہر آدمی اپنا اپنا درخت الگ الگ لگانا چاہتا ہے، یہی وجہ ہے کہ انسانیت کا باغ تیار نہیں ہوتا۔ اے اللہ، مجھے ہر اس چیز کی توفیق دے جس سے تو پسند کرے، آمین یا رب العالمین۔ دیر ضرور لگتی ہے لیکن میرا اللہ دیتا ضرور ہے۔ لوگ تم سے جو چاہے چھین لے اور تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ اللہ کسی کی محنت کا پھل ضائع نہیں کرتا۔ تہجد بہت خوبصورت عبادت ہے جہاں کچھ ملے نہ ملے لیکن رب ضرور مل جاتا ہے۔ ایک سکون ہے جب عادت ہو جائے، بنا پڑھے سکون نہیں ملتا۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ہی ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ اللہ مانگنے پر دیتا ضرور ہے، غرور کرنے پر چھین بھی لیتا ہے۔ آپ مخلص رہیں یہی کافی ہے، اجر اور صلہ تو اللہ ہی دے گا۔ ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں اور دعائیں مصیبتوں کا۔ جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو سکتا ہے کسی اچھے وقت کا آغاز ہو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں گرائے گئے تو انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ نئے سفر کا آغاز ہے، پیغمبری کا سفر، بادشاہت کا سفر۔ جہاں ایک دور ختم ہوتا ہے وہیں سے دوسرے دور کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ جانا نہیں چاہتا۔ خوشیاں چاہتے ہو تو خوشیاں بانٹو۔ جو دوسروں کو خوشیاں بانٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب میں خوشیاں بھر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ دعا کرتے رہا کرو۔ دعا ایسی عبادت ہے جو اللہ سے سب کچھ منوا لیتی ہے۔ مخلص شخص کا سخت لہجہ برداشت کیا کرو، ورنہ منافق شخص کا میٹھا لہجہ تمہیں برباد کر دے گا۔ مجھے کسی شخص کو بدلنا نہیں آتا، میں ہار قبول کرتا ہوں، چلا جاتا ہوں۔ مکافات عمل جب شروع ہوتا ہے تو آپ کو وہ پتھر بھی آ کر لگتے ہیں جو آپ نے ٹھہرے ہوئے پانی کو مارے ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہوتے ہیں۔ نور ایسے ہی نہیں مل جاتا، تنہائیوں میں بھی مومن بننا پڑتا ہے۔ اپنی خامیوں کا احساس ہی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے نیکی آسان اور گناہ کرنا مشکل کر دیتا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے کوئی روئے، مگر بد قسمت ہے وہ انسان جس کی وجہ سے کوئی روئے۔ توبہ کا آنسو بھی کمال کا آنسو ہوتا ہے، گرتا باہر ہے اور صفائی اندر کی کر دیتا ہے۔ کھانے میں احتیاط برت کیونکہ یہ زہریلی گھاس ہے۔ احتیاط کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طاقت اور نور ہے۔ جس نے تمہارا نصیب لکھا ہے وہ دوبارہ لکھنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ تو دعا کرتے رہو اور یقین رکھو، پھر دیکھو کیسی تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے نصیب کے صفحے پلٹتا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ۔ تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہو۔ کسی بے قدر شخص سے کی جانے والی مخلص محبت آپ کو ساری زندگی کے لیے ذہنی مریض بنانے کے لیے کافی ہوتی ہے۔
ساتھ نہ دینے والوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وقت پڑنے پر وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہر ٹوٹی ہوئی امید ہمیں ہمارے رب سے جوڑ دیتی ہے۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور سب سے آسان کام ہے دوسروں پر تنقید کرنا۔ بندہ قلب کے تابع ہوتا ہے، جیسا قلب ویسی حرکات۔ جب اعتبار کسی سے اٹھ جائے، پھر اگلا بندہ قسم کھائے یا زہر، فرق نہیں پڑتا۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ اللہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، وہ بس آزماتا ہے اور صبر کرنے والوں کو میٹھا پھل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کی تاکید دیتا ہے۔ پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ سحری سے چند منٹ پہلے اٹھ کر تہجد پڑھ لیا کرے۔ جب کوئی مسلمان تہجد پڑھتا ہے تو اللہ اسے دیکھ کر مسکراتا ہے۔ مومن آدمی آزمائش کے بعد نکھر جاتا ہے اور منافق بکھر جاتا ہے۔ دلوں میں رہنا سیکھیے، غرور میں تو سبھی رہتے ہیں۔